اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت بريدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن جس وقت قرآن والا اپنی قبر سے نکلے گا تو قرآن اس سے اس حالت میں ملے گا جیسے کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا آدمی ہو، اور صاحب قرآن سے پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن دوبارہ پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن کہے گا میں تمہارا ساتھی قرآن ہوں جس نے تمہیں سخت گرمی کی دوپہر میں پیاسا رکھا اور رات کو جگایا، یعنی قرآن کے حکم پر عمل کی وجہ سے تم نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قرآن کی تلاوت کی۔ ہر تاجر اپنی تجارت سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، اور آج تم اپنی تجارت سے سب سے زیادہ نفع حاصل کرنے والے ہو۔ اس کے بعد صاحب قرآن کو دائیں ہاتھ میں بادشاہت دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ دیا جائے گا۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت دنیا والے نہیں لگا سکتے۔ والدین کہیں گے تمہیں یہ جوڑے کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے۔ پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، چاہے روانی سے پڑھے چاہے ٹھہر کر پڑھے، وہ جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جائے گا۔ فائدہ: قرآن کریم کا کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلے ہوئے آدمی کی شکل میں قرآن والے کے سامنے آنا در حقیقت یہ خود قرآن والے کا ایک نقشہ ہے کہ اس نے راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت کی اور دن میں اس کے احکام پر عمل کر کے اپنے آپ کو کمزور بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا قرآن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی جیسے مکان کی رونق و آبادی رہنے والے سے ہے، ایسے ہی انسان کے دل کی رونق و آبادی قرآن کریم کو یاد رکھنے سے ہے۔ ابھی قرآن کریم کی یہ کچھ حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا جس میں آپ لوگوں نے سنا کہ ہمیشہ رہنے کا پروانہ دیا جائے گا، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ وقار کا کیسے لوگوں کے لیے؟ جو قرآن حفظ کرتے ہیں ان کے والدین کو، ان کے قرآن حفظ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جو حفظ کرتے ہیں حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ جو حافظ قرآن ہیں ان کے والدین کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کیا پہنائیں گے؟ سر وقار کا تاج، مطلب سورج جس طرح دیکھتے ہو کتنا چمکتا ہے اس سے بھی زیادہ چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا ان کے والد کو، ان کو والد کو، ان کے گارجین کو۔ تو لوگ کہیں گے، رشک کریں گے کہ یا اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کا اتنا چمکتا ہوا چہرہ ہے، سر کے اوپر تاج پہنایا جا رہا ہے؟ یہ قرآن والے ہیں، ان کے آگے حفظ مکمل کیے ہیں، قرآن کریم کو محفوظ کیے اپنے سینوں میں۔ پھر آگے ہم نے دیکھا کہ تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے گارجین ہی پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے کہ اللہ ہمیں کس وجہ سے ملا ہے یہ تاج، ہمیں کس وجہ سے ملا ہے؟ تو اللہ کیا کہیں گے یہ جو ہے تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے یہ تاج میں پہنایا جا رہا ہے۔ اور پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ یہ کسے کہا جائے گا؟
جو حافظ قرآن ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو حفظ کیے ہیں، اسے کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. جیسے جیسے سیڑھی ہے